الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العین تدمع والقلب يحزن ولكننا نقول ما يرضى به ربنا تبارک وتعالی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری۔ میں نے یہ حدیث کا جو ٹکڑا پڑھا ہے، اس حدیث سے مجھے کچھ اہم باتوں کی طرف اشارہ کرنا ہے، اس لیے میں پہلے اس حدیث کا شان ورود پیش کروں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمن اور آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ السلام کے بیٹے تھے اور 16 یا 17 مہینے کے اوپر جب وہ بیمار ہو گئے اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں لیا اپنے بیٹے کو، اور ہاتھ ہی میں اپنے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ خود نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں اپنا بیٹا تھا اور انتقال ہو گیا۔ دنیا جانتی ہے کہ جس اولاد پر انسان کو ناز ہوتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، میری بڑھاپے کی لکڑی ہے، میں اس سے مدد حاصل کروں گا اور یہ میرے بڑھاپے میں میری خدمت کرے گا، وہی بیٹا ایک چھوٹی سی عمر کے اندر جب اپنے باپ کے ہاتھوں میں جان دے رہا ہو تو اس وقت باپ پر کیا گزرتی ہے، یہ دنیا جانتی ہے۔ اس موقع پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رو پڑے اور آپ کا چہرہ ایک دم سا بدل گیا اور آپ کا دل غمگین ہوا، اور اس موقع پر نبی علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، العین تدمع، آنکھیں بہہ رہی ہے، والقلب یحزن، اور میرا دل غمگین ہے، ولکننا نقول ما یرضی بہ ربنا، لیکن ایسی حالت میں بھی ہم شریعت کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے، کہیں گے وہی جو اللہ نے کہا ہے۔ یعنی غم کے حالات میں ہم شریعت کو توڑ دیں، شریعت کو چھوڑ دیں، اور غم کے حالات میں اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیں، اور غم کے حالات میں اپنے قرآن کے دامن کو چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم وہی کریں گے جو ہمارا اللہ ہم کو حکم دیتا ہے۔ یہ اس جملے کا مطلب ہے۔ میں نے اس جملے کو جو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان اپنے سروں پر نہیں بلکہ اپنے دلوں میں سونے کے پانی سے نہیں بلکہ خون کے ذریعے سے لکھنے کے قابل ہیں، میں نے اس کو اس لیے پیش کیا ہے کہ اس وقت جو مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، جس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے، اور جس میں خاص طور پر ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور اپنی لاڈلی اور محبوبہ بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور جن سے متعلق اللہ کے نبی نے یوں ارشاد فرمایا کہ میرا حسن و حسین ریحانتایا، میرے دونوں یہ پھول ہیں، من آداہما فقد آدانی، جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اور کبھی اللہ کے نبی اپنے دونوں بیٹوں کو اس طرح سونگنے لگے جیسے انسان پھولوں کو سونگا کرتا ہے، کبھی اپنے بیٹے حسن کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے اللہ امت میں صلح کرائے گا، یعنی مسلمانوں کا خون بچے گا۔ اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں بیٹوں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ جو ان کو تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ اور کبھی ان دونوں بیٹوں کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ران پر بٹھا کر کے یوں فرمایا، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ یہ حضرات حسنین کے بارے میں۔ اور کبھی اللہ کے حبیب نے یوں فرمایا کہ یہ میرے دونوں بیٹے جنت میں جوانوں کے اللہ کی طرف سے سردار بنائے جائیں گے۔ یہ سارے مناقب، یہ سارے فضائل
یہ ساری روایات صحیح ترین روایات ہیں جو اللہ کے حبیب نے اپنے دونوں نواسے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سلسلے میں بیان فرمائی ہے۔ اسی کے ساتھ ایک دوسرے پہلو کو بھی اپنے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے اپنے صحابہ کے باب میں بھی وہ تعریف فرمائی ہے۔ کبھی یوں فرمایا میرے صحابہ یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، جس نے میرے صحابہ کے خلاف زبان کھولی ہے اس نے میری شریعت پر زبان کھولی ہے۔ کبھی میرا نبی یوں کہہ رہا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنتوں کی اتباع اور میرے خلفاء راشدین کے طریقوں کی اتباع ضروری ہے۔ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ چمکتے ہوئے ستاروں کے مانند ہیں، جیسے کسی زمانے میں جب کمپوز کا نظام نہیں تھا تو سمندر میں چلنے والے پانی جہاز کے کپتان جو ہوتے تھے وہ ستاروں کو دیکھ کر اپنا راستہ اور اپنی منزل کو متعین کرتے تھے۔ فرمایا میرے صحابہ بھی ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کو بھی اپنا رہبر بنا لو گے تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ صحابہ سے متعلق بہت کچھ تعریف ہیں، آپ خطبے کے اندر بار بار ایک روایت سنتے رہتے ہیں۔ فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ کبھی تو یوں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ فی اصحابی لا تتخذهم من بعدی غرضا، من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم وخیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم، رواہ مسلم۔ فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ میرے صحابہ کے باب میں یہ ہیں ترجمہ اس حدیث شریف کا، اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ میرے صحابہ کے باب میں من احبهم فبحبی احبهم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ یعنی میرے صحابہ والا، اور اس کے بعد تابعین والا، اور اس کے بعد تبع تابعین والا۔ یہ تمام کی تمام روایات حضرات صحابہ کرام کے باب میں ہیں۔ میں نے دونوں طرح کی روایتوں کو رکھا، ایک طرف حسنین کی محبت پر نبی کی جو باتیں ہیں، دوسری طرف صحابہ کے باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں۔ ان دونوں کے بعد اب تیسری بات جو مجھے آگے کہنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو مظلومانہ حملہ، جو ظالمانہ حملہ اور حضرت حسین کی مظلومانہ شہادت اور آپ کا مظلومانہ انداز میں جان دے دینا، لیکن اس واقعے کے اندر اتنی من گھڑت روایتیں اور اتنی بناوٹی روایتیں اور شیعوں کی اتنی روایتیں آ چکی ہے کہ یہ امت مسلمہ ان دشمنوں کے طور و طریق پر چل پڑی، اور اس امت مسلمہ نے بجائے صحیح راستہ استعمال کرنے کے، بجائے سیدھا راستہ استعمال کرنے کے، بجائے حق کی تفتیش کرنے کے اور حق کی تلاش کرنے کے، اس امت مسلمہ نے ان شیعوں کا اعتقاد کر لیا اور ان کی روایتوں کو اپنی شریعت میں اور اپنے دین میں جگہ دے دی، اور وہ کام کرنے لگے جو شیعہ کیا کرتے ہیں، اور جو اہل بیت کی محبت میں سب سے پہلے ان طریقوں کو جاری کرنے والا عبداللہ ابن سوریہ ہے، جو پکا یہودی تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ میری یہودیت میں سرداری ختم ہو گئی، یہودیت میں میرا براپن ختم ہو گیا۔ وہ ایمان لاتا ہے ظاہری طور پر نفاقانہ ایمان، منافقانہ ایمان، اور اس کے بعد سب سے پہلے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اہل بیت کی محبت کو ظاہر کرتا ہے، کہتا ہے میں حسن کا حامی، میں حسین کا حامی، میں فاطمہ کا حامی، میں علی کا حامی، میں محمد کا حامی۔ بس اس طرح پر اس نے اہل بیت کی محبت کو ظاہر کیا، اور اہل بیت کی محبت کو ظاہر کرنے کے بعد اس نے صحابہ کرام پر دبے الفاظ میں غلط روایتوں کو بیان کر کے صحابہ سے متعلق غلط روایتوں کو امت میں جاری کر دیا، اور یہ امت ان غلط خرافات، غلط روایتوں کو لے کر چل پڑی۔ اور سب سے بڑا المیہ اور افسوس یہ ہے کہ اس امت نے دشمنوں کی روایتوں کو اپنی شریعت بنا لیا۔ رونا اس پر ہے
کہ اس امت نے دشمنوں کی باتوں کو اور دشمنوں کی بنائی ہوئی باتوں کو اپنی شریعت بنا لیا اور شریعت کو بنا کر کے اس کے اوپر چلنے لگے اور یہ سوچ لیا کہ سب کچھ اسی شریعت کا نام ہے اور یہی روایتیں ہیں. وقت نہیں ہے، یہ بہت مختصر جمعہ کا وقت ہے، ورنہ میں ان ساری روایتوں کی پول کھولتا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں من گھڑت روایتیں بیان کی گئی. میں بطور مثال، بطور اگزامپل، بطور نمونہ کے آپ کے سامنے 2-4 روایتیں رکھوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس واقعے کے اندر کتنا جھوٹ، کتنا پروپیگنڈا، کتنی باتوں کو ملایا گیا ہے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کروں، اور افسوس اس بات کا ہے کہ غیر تو غیر، شیعہ تو شیعہ، لیکن ہمارے اہل سنت والجماعت کے مورخین، تاریخ کے لکھنے والے، اتہاس کے لکھنے والے، امت نے جن پر اعتماد کیا، علامہ ابن جریر طبری، ابن اسیر جزری، ابن خلدون، یہ وہ بڑے بڑے مورخین ہیں اسلام کی تاریخ کے لکھنے والے کہ وہ بھی اس پروپیگنڈے کے نظر ہو گئے اور شیعوں کی روایتوں کو اپنی کتاب میں جگہ دے دی. امت کی گمراہی کی بنیاد، امت کی گمراہی کی بنیاد یہی ہمارے مورخین ہیں، جن مورخین کی من گھڑت روایتوں کی بنیاد پر اور ان روایتوں کو نقل کرنے کی بنیاد پر یہ امت غلط دھارے میں بہ گئی، غلط راستے پر چل پڑی، بدعت کو شریعت سمجھ لیا، ضلالت کو ہدایت سمجھ لیا، کفر کو ایمان سمجھ لیا، اور یہ امت مسلمہ غلط طریقوں کو لے کر غلط راستے کی طرف بہ کر اپنے منمانی طریقوں کو شریعت بنانے لگی. میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ، بنیاد جو پڑی ہے وہ بنیاد یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر امیر المؤمنین ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں، بھائی فتنوں کے بعد میں کوئی روایتیں جانتا ہو تو ہمیں بتاؤ. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو سر رسول کہا جاتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے فرمایا میں جانتا ہوں. عمر نے فرمایا تم تو ہے ہی بڑے جسارت اور دلیر آدمی. فرمایا امیر المؤمنین، لوگ عبادتوں کی باتیں حضور سے پوچھتے تھے، میں آنے والے زمانے میں فتنوں کی باتیں حضور سے پوچھا کرتا تھا. اسی لیے حضرت حذیفہ کو سر رسول کا لقب دیا گیا. اس میں بیان کرتے کرتے حضرت حذیفہ نے ایک روایت بیان فرمائی، امیر المؤمنین، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ میرے امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب وہ دروازہ ٹوٹے گا تو فتنوں کا دروازہ کھلے گا. یہ میں نے اپنے نبی سے سنا ہے. تو حضرت عمر سوال فرماتے ہیں کہ وہ دروازہ ٹوٹے گا یا کھلے گا؟ فرمایا میں نے حضور سے سنا ہے ٹوٹے گا. حضرت عمر فرماتے ہیں ٹوٹا ہوا دروازہ پھر بند نہیں ہو سکتا ہے، کھولا ہوا تو بند کیا جا سکتا ہے، ٹوٹا ہوا بند نہیں کیا جا سکتا. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. فرمایا ٹوٹا ہوا دروازہ کبھی بند نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بعد حضرت حذیفہ فرماتے ہیں فتنے ایسے چلیں گے جیسے چٹائی کی اندر کی لکڑیاں جو چھوٹی چھوٹی لکڑیوں سے چٹائی بنائی جا رہی ہے، جیسے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک ہیں. فرمایا اسی طرح مسلسل فتنے چلیں گے اور رکنے کا نام نہیں لیں گے. حضرت عمر نے فرمایا اللہ حفاظت فرمائے. راوی حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال فرماتے ہیں کہ اس دروازے سے کون مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اس دروازے سے مطلب حضرت عمر ہے. نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا تھا کہ میرا عمر فتنوں کے لیے ایک دروازہ ہے، لیکن جب اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا، یعنی اسے شہید کر دیا جائے گا، تو اس کے بعد فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا. تو راوی حدیث حضرت حذیفہ سے یہ سوال فرما رہے ہیں کہ کیا عمر کو یہ معلوم تھا کہ اس دروازے سے مطلب میری ذات ہے اور ٹوٹنے سے مطلب میری شہادت ہے؟ تو حذیفہ فرماتے ہیں عمر کو ایسے معلوم تھا جیسے آئندہ کل کے دن کے آنے میں شک نہیں، اسی طرح اپنے ذات کے باب میں عمر کو شک نہیں تھا.
عمر بالکل جانتے تھے کہ اس روایت سے مطلب میری ہی ذات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی میرے متعلق ہے۔ جو کچھ ہوا ابو لولو مجوسی کے ہاتھوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی۔ دور عثمانی میں حضرت عثمان کی نرمیوں سے وقت کے گورنروں نے غلط فائدے اٹھائے اور بہت غلط فائدے اٹھائے، جیسا کہ روایتوں میں ملتا ہے۔ خصوصاً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گورنر ولید نام کا، اس نے تو حد درجہ فائدہ اٹھایا، شراب کا عادی تھا اور شراب کے نشے میں نمازیں بھی پڑھایا کرتا تھا۔ لوگوں نے بار بار حضرت عثمان سے شکایت کی، لیکن حضرت عثمان کی نرمیلی طبیعت، حضرت عثمان کی شرمیلی طبیعت، حضرت عثمان کا نرم مزاج، جس کی بنیاد پر آپ دھیرے دھیرے انداز میں لوگوں کو کہتے تھے، لیکن آپ نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں فرمایا جس کی بنیاد پر ان گورنروں کو فوری طور پر معزول کر دیا جائے۔ لوگ حضرت عثمان کی طبیعت کو سمجھے نہیں کہ یہ نرمیلی طبیعت کا آدمی اور شرمیلی طبیعت کا آدمی ہے۔ بہرحال جو کرنا تھا وہ ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلوائیوں نے اور باغیوں نے، جو تھے تو مسلمان ہی لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف ہوئے تھے، اور حضرت عثمان کے مکان کا گھیراوا کر کے بالآخر آپ کو بھی شہادت کا جام پلا دیا گیا، اس عالم میں کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اور آپ کو دنیا سے رخصت کر دیا گیا رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد اب مسئلہ آ رہا ہے خلافت کا۔ جس وقت عثمان کی شہادت ہوئی ہے وہ زمانہ حج کا زمانہ تھا۔ حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا اس موقع پر حج میں تھی۔ پتہ چلا کہ حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے اپنا امیر اور اپنا خلیفہ بنا لیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں نے حالات جب چلتے ہیں تو پارٹیوں کی طرف غلط باتیں پہنچائی جاتی ہے، یہ دنیا کا دستور ہے۔ ابھی قریب میں الیکشن گزرا، آپ نے دیکھا اس پارٹی کی غلط بات اس کو پہنچائی جا رہی ہے اور اس کی غلط بات اس کو پہنچائی جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو منافقانہ طرز اختیار کر کے امت پہ اختلاف کرایا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اب غزل مباحات، فرمایا اللہ کے نزدیک وہ آدمی بدترین آدمی ہے جو امت کے اندر تفریقہ پیدا کرتا ہے، اختلاف پیدا کرتا ہے اور بلا وجہ یہاں کی باتوں کو وہاں اور وہاں کی باتوں کو یہاں لا کر امت کے درمیان توڑ پیدا کرتا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت ہے، اللہ ایسے آدمی کی طرف مومن ہونے کے باوجود قیامت کے دن نگاہ شفقت نہیں فرمائیں گے۔ بہت بڑی وعید ہے اس سلسلے میں جو امت کے درمیان پارٹی بندیاں کیا کرتا ہے، امت کے درمیان اختلاف کروایا کرتا ہے، یہ منافق ہے امت کا، یہ فتین ہے امت کا جو امت کے درمیان اختلاف کرتا ہے۔ میرا نبی جوڑ کے لیے آیا ہے، توڑ کے لیے نہیں آیا، اس نے اتفاق کرایا ہے، امت کے درمیان تفرقہ نہیں کرایا۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے مطابق حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، علی نے باغ دور سنبھالی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج میں کسی نے غلط اطلاع پہنچائی کہ حضرت علی تو یوں کہتے ہیں مجھے عثمان کے خون سے کیا لینا دینا، سراسر غلط بات۔ جو علی حضرت عثمان کے محافظ تھے، جنہوں نے اپنے بیٹے حسن و حسین کو حضرت عثمان کے گھر کے دربان بنائے تھے اور یہ کہا تھا کہ اگر عثمان کی جان گئی تو اے میرے بیٹوں میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، جو اتنا حضرت عثمان کا حامی ہو کیا وہ بھلا حضرت عثمان کی شہادت پر خوش ہو سکتا ہے؟ لیکن تاریخ ایک غلط موڑ لے رہی ہے اور شیعوں کی روایتوں کو اہل سنت والجماعت کے مورخوں نے بھی اپنی کتاب میں بہت کچھ جگہ دے دی۔ حضرت عائشہ کو جب یہ پتا چلا تو حضرت عائشہ نے بصرہ کا رخ کیا اور بصرہ میں جا کر اپنی ایک جماعت، اپنی ایک فوج تیار کی اور فرمایا کہ ہم پہلے عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، پھر علی کی خلافت کو مانیں گے۔ میں نے اسی لیے بتایا واقعہ بہت طویل ہے، اس مختصر وقت میں میں ان چیزوں کو پورے طور پر نہیں نقل کر سکتا ہوں، مجھے صرف خاص طور پر جو ایک بات بتانا ہے اس کے لیے میں ایک تمہید قائم کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر کے آ گئے، ادھر حضرت علی نے سمجھانے کی بڑی تدبیریں کی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سمجھ بھی گئی، مصالحت بالکل قریب تھی کہ اب مصالحت ہو جاتی، لیکن جو لوگ
یہ نہیں چاہتے تھے کہ مصالحت ہو، انہوں نے راتوں رات حضرت علی کی جماعت پر پتھراؤ کیا، اور علی کی جماعت میں جو لوگ نہیں چاہتے تھے انہوں نے عائشہ کی جماعت پر پتھراؤ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عائشہ یہ سمجھی کہ علی پتھراؤ کرا رہے ہیں، اور علی یہ سمجھے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ پتھراؤ کرا رہی ہے۔ دشمنوں نے ان دونوں بزرگوں کو ملنے نہیں دیا، بالآخر جنگ جمل کا وجود ہوا، اور اسی کے ساتھ ایک جنگ صفین بھی سامنے آ رہی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا۔ بالآخر اس میں مصالحت ہو رہی ہے، اور مصالحت میں یہ بات طے ہوئی کہ ایک طرف حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، اور دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا گیا، اور یہ کہا گیا یہ دونوں جو فیصلہ کریں گے اس کے اوپر ہم راضی ہو جائیں گے۔ بالآخر حضرت عمرو بن العاص چونکہ بڑے سیاسی آدمی تھے، آپ کا پہلو غالب رہا، اور آپ نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم حضرت امیر معاویہ کو حاکم بنا رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی حکومت کا اعلان ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ماننے والے اہل مدینہ کو دل شکنی ہوئی۔ حضرت علی ان دنوں میں کوفہ تشریف لے گئے، چونکہ کوفہ میں حامی تھے، آپ کے چاہنے والے تھے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اب آئیے من گھڑت اور موضوع روایت۔ فرمایا علی نے جب فجر کی نماز پڑھائی تو فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی، اور اس قنوت نازلہ میں یوں پڑھا اللہم لعن علی معاویہ وعلی ابی سفیان، اے اللہ تو لعنت اتار معاویہ پر، ابو سفیان پر، اور حبیب ابن عمرہ پر، اور ابو عمرہ پر۔ یہ تمام کے تمام بڑے بڑے ہیں، اور نسبت کی جا رہی ہے علی کی طرف کہ حضرت علی فجر میں قنوت نازلہ پڑھ کے ان کے لیے بد دعا کرتے تھے۔ اتنے پر بس نہیں کیا راوی نے، آگے راوی یوں بیان کر رہا ہے کہ جب حضرت معاویہ کو پتا چلا اس بات کا کہ علی میرے اوپر فجر کی نماز میں لعن طعن کر رہا ہے اور ملامت کر رہا ہے اور میرے لیے بد دعا کر رہا ہے، تو حضرت معاویہ نے ادھر فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں ملامت کرنا شروع کیا، لعنت کرنا شروع کیا، اور فجر کی نماز میں قنوت نازلہ میں یوں پڑھا اللہم لعن علی علی و حسن و حسین و فاطمہ و اہل بیت علی جمیع اہل بیت۔ معاویہ نے بد دعا کی، اے اللہ علی پر لعنت اتار، حسن پر اتار، حسین پر اتار، فاطمہ پر اتار، تمام اہل بیت پر اتار۔ آپ سمجھئے اس روایت کو، اہل بیت میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ کیا معاویہ یہ بد دعا کر سکتے ہیں؟ کیا معاویہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں؟ کیا معاویہ صحابہ کے خلاف یہ لفظ بول سکتے ہیں؟ یہ وہ من گھڑت روایت ہے جو علی کی طرف بھی غلط نسبت ہو رہی ہے اور معاویہ کی طرف بھی غلط نسبت ہو رہی ہے۔ یہ امت سمجھتی نہیں، یہ امت سمجھتی نہیں، تاریخ کے بل بوتے پر دوڑ رہی ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ اہل بیت کے نشے میں صحابہ سے دشمنیاں پیدا کرائی جا رہی ہے تاکہ علی کی دشمنی دلوں میں آ جائے، معاویہ کی دشمنی دلوں میں آ جائے۔ یہ ایک من گھڑت روایت ہے، ایسی تو بہت تیری روایتیں ملے گی من گھڑت۔ میں ایک دوسری روایت پیش کروں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں شیعوں میں سے کتنے ہی لوگوں نے یوں کہا کہ فتنے کی بنیاد اور حضرت حسین کی شہادت کا مین ہیرو یہ مغیرہ ابن شعبہ ہے۔ مغیرہ ابن شعبہ کون ہے وہ پہلے سمجھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنی غلط روایت ہے۔ مغیرہ ابن شعبہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ میں شریک ہے۔ سن ہجری 6 میں صلح حدیبیہ ہوا، مغیرہ اس میں شریک ہے، اور حدیبیہ والوں سے متعلق قرآن نے کیا کہا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اللہ کہہ رہا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر میرے جتنے صحابہ نے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ کہتا ہے میں سب سے راضی ہو گیا۔ مغیرہ ان میں سے ہے۔ اس پر بس نہیں، مغیرہ ابن شعبہ تو وہ شخصیت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہرا دینے کے لیے مغیرہ کھڑے تھے، اپنا کھوٹ پہنا ہوا ہے۔ عروہ ابن مسعود ثقفی اہل مکہ کی طرف سے صلح کی پیشکش لے کر کچھ باتیں کرنے کے لیے حضور کے پاس جب پہنچا ہے تو بات کرتے کرتے عروہ ابن مسعود ثقفی اپنا ہاتھ لمبا کر کے حضور کی داڑھی کے پاس لے جاتے۔ مغیرہ ابن شعبہ وہیں کھڑے تھے سیکورٹی کے طور پر، اور چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مغیرہ ابن شعبہ نے کہا ہاتھ ہٹا اپنا میرے نبی کی داڑھی سے،
آئندہ تیرے کفر والا ہاتھ میرے نبی کی داڑھی کو لگا تو اب تیرا ہاتھ میں نہیں رہنے دوں گا۔ مغیرہ ابن شعبہ کہہ رہے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے، بخاری کی یہ روایت ہے، من گھڑت روایت نہیں ہے۔ تو عروہ پوچھنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا محمد من هذا الرجل، یہ کون آدمی ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا حقیقی بھتیجا مغیرہ ابن شعبہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس نبی علیہ السلام سے کتنی محبت تھی کہ اپنے چچا کو بھی ایک طرف بالائے طاق رکھا۔ اس سے آگے سنیں، اس بھتیجا اور چچا میں کوئی دشمنی نہیں تھی۔ چچا نے آگے جو جواب دیا ہے، چچا کہنے لگا ارے تو اپنے زمانے کفر میں، اپنے زمانے جاہلیت میں جو کسی کو قتل کر کے آیا تھا، میرے بھتیجے اس کے 100 اونٹ تو میں بھر رہا ہوں ابھی تک، اور تم مجھے یہ جملہ کہہ رہا ہے۔ مغیرہ نے فرمایا میرے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کو برداشت نہیں کروں گا۔ ایک طرف مغیرہ کے اس مقام کو لے لیں، اس سے بڑھ کر غزوہ تبوک کے موقع پر یہی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ سن ہجری 9 کے اندر طائف جب فتح ہوا، سن 8 کے اندر طائف جب فتح ہوا ہے، تو اس موقع پر اللہ کے حبیب نے فرمایا طائف میں ایک بت ہے جس کو لات کہا جاتا ہے، کون ہے جو اس کو ختم کر کے مجھے اطمینان پہنچائے؟ مغیرہ نے فرمایا اللہ کے حبیب میری بستی ہے طائف، میں جاؤں گا اور آپ کے دل کو سکون پہنچاؤں گا۔ ان سارے واقعات سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا اونچا تھا۔ صدیق اکبر کے دور میں حضرت صدیق کو آپ پر بڑا اطمینان، حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عمر نے پہلے آپ کو بصرہ کا گورنر بنایا، اور بصرہ کا گورنر بنانے کے بعد ایک بہت بڑا الزام آپ پر لگا، اور جب اس الزام سے بری ثابت ہوئے حضرت مغیرہ ابن شعبہ، بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر نے فرمایا اللہ اکبر، میں اپنے صحابی کے باب میں کوئی بری بات سننا نہیں چاہتا تھا۔ عمر ان کی صحابیت کی گواہی دے رہے ہیں۔ اس سے آگے کوفہ کا حال کچھ عجیب تھا، ان کوفہ میں کوئی گورنر چلتا ہی نہیں تھا۔ پہلے حضرت عمار کو رکھا، حضرت عمار کو 2 مہینے میں کوفہ والوں نے شکایت کر کے نکال دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ایک صحابی کو رکھا، ان لوگوں نے ان کو بھی نکال دیا۔ حضرت عمر بہت متفکرانہ انداز میں مسجد نبوی میں سوئے ہوئے تھے اور بہت ہی پریشان تھے۔ مغیرہ ابن شعبہ مسجد میں پہنچے، یہ اللہ ہی بھیج رہا ہے۔ حضرت عمر کی حالت دیکھ کر مغیرہ نے فرمایا امیر المؤمنین بہت پریشان نظر آتے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا کوفہ سے متعلق میں بہت پریشان ہوں، اس لیے کہ وہ کسی کو وہاں ٹکنے ہی نہیں دیتے، کسی کو رہنے ہی نہیں دیتے، اور ہر امیر سے متعلق شکایت کر کے ان کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں کس کو وہاں بھیجوں۔ میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے، عمر فرما رہے میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے میں کسی دیندار کو بھیجوں، لیکن میرا دماغ پھر یہ کہہ رہا ہے کہ دینداری ہوگی اور انتظام نہیں ہوگا تو نری دینداری سے وہاں چل نہیں پائیں گی، اور اگر انتظام کو بہت اچھا جانتے ہیں لیکن دینداری بالکل نہیں ہے تو بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے۔ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، انتظام کی بھی صلاحیت ہو اور دینداری کی بھی صلاحیت، دونوں چیزوں کی صلاحیت۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ ایک عقل مندانہ جواب دے رہے ہیں اور یہ فرمایا حضرت نرے دیندار کو اگر آپ بھیجو گے تو اس کی دینداری اس کی ذات کو تو فائدہ دے گی لیکن آپ کی خلافت کو نقصان پہنچائے گا، اس لیے کہ جب اس میں صلاحیت نہیں ہوگی وہ ملک کو سنبھال نہیں پائے گا، لامحالہ سارا مسئلہ آپ ہی پر آئے گا۔ اور فرمایا نرا انتظام کی صلاحیت تو اس میں ہوگی اور اگر دینداری نہیں ہوگی تو اس صورت میں بھی مسئلہ خطرے میں ہوگا۔ میری رائے یہ ہے حضرت امیر المؤمنین کہ آپ بقدر ضرورت جس میں دینداری ہو، البتہ انتظام کا مسئلہ زیادہ ہو، آپ اس کو اس کا امیر بنا دیجئے۔ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو حضرت عمر نے فرمایا تیری فراست یہ بتا رہی ہے کہ مجھے تجھی کو وہاں کا گورنر بنانا چاہیے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنا دیا گیا۔ اب آگے چل کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس دن انتقال ہو رہا ہے، ایک دوسری من گھڑت روایت لیجیے۔ یہ سارے مناقب، یہ سارے فضائل مغیرہ ابن شعبہ کے آپ نے سنے، اس سے آگے اب روایت لیجیے
فرماتے جس دن علی کا انتقال ہوا تو مغیرہ ابن شعبہ کو خطرہ ہوا کہ کہیں یہ حکومت کوئی اور نہ لے لے، اس لیے مغیرہ ابن شعبہ جلدی جلدی اپنے قافلے کو لے کر، حضرت معاویہ کی طرف سے کوئی خط نہیں تھا لیکن بناوٹی خط لے کر کے کہ مجھے امیر المؤمنین بنایا ہے، حج میں پہنچ گئے اور 9 تاریخ کے بجائے یوم العرفہ 8 کو کر دیا، اور 10 تاریخ کے یوم الحج کے بجائے یوم العید کے بجائے 9 تاریخ کو حج کر دیا، اور مغیرہ نے پوری امت کو غلط حج کرایا۔ یہ طبری نے نقل کیا، ابن جریر طبری ایسا محقق مورخ ہے اور وہ اس روایت کو نقل کر رہا ہے، ارے مغیرہ اتنے شعبہ اندھے تھے کیا اتنے سارے امتی اور پھر اس میں اتنے سارے صحابہ وہ سب کے سب ناواقف تھے کہ سب کا حج غلط ہو جائے؟ حقیقت حال یہ ہے کہ اسی طرح کی ساری روایتیں من گھڑت کہانیاں وہ ساری کی ساری اس شریعت کے اندر شیعوں نے ڈال دی، اور امت مسلمہ جو ہے وہ بغیر سمجھے اور سوچے ان روایتوں پر عمل کرنے لگی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ادھر اہل بیت کی حمایت میں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں وہ کلمات بولنے لگی کہ آج ابھی کتاب چھپ کر کے آئی ہے اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا ایک عالم یہ لکھ رہا ہے کہ مغیرہ ابن شعبہ کافر تھا۔ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، یہ تمام تر باتیں یہ تاریخ کی غلط باتیں ہیں جو امت کے اندر چل پڑی ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ پیش آیا ہے یقیناً یہ ہمارے لیے بہت تکلیف دہ، ہمارے لیے بہت ایذا پہنچانے والا، لیکن اس کے لیے من گھڑت روایتوں کو بیان کر کے صحابہ کو لان تان کرنا، صحابہ کو ملامت کرنا اور صحابہ سے متعلق غلط سلط باتیں بولنا، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے کہ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے، اور انتقال کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری حکومت ہے، اور معاویہ ہی کے دور میں یزید کی بیعت کا سلسلہ سامنے آیا تھا۔ اس میں بھی ایک موضوع روایت، من گھڑت روایت دیکھ لیجئے، ابن اسیر جزری البدایہ والنہایہ میں روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں مغیرہ ابن شعبہ نے دیکھا کہ اگر حسن یا حسین کے پاس حکومت چلی گئی تو میرا عہدہ چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ صحابہ رسول ہو کر کبھی یہ سوچ سکتے تھے؟ فرمایا اس لیے وہ یزید کے پاس گیا، مغیرہ گیا کا لفظ ہے، یزید کے پاس گیا اور یہ کہا کہ سارے صحابہ چلے گئے، یہ تو صحابہ کی اولاد ہیں اور ان تمام اولادوں میں تجھے سب سے زیادہ صلاحیت ہے یزید، اس لیے تجھے ہی امیر بننا چاہیے۔ تو یزید نے پوچھا کہ آپ کی رائے ہے یا حکم ہے؟ کہا میرا حکم ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کہہ رہے میرا حکم ہے، اپنے ابا سے جا کر ملو۔ حضرت معاویہ سے ملے اور یزید نے ساری بات رکھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ تو معاویہ نے مغیرہ کو بلایا اور یہ کہا کہ یزید کیا کہہ رہا ہے؟ تو مغیرہ نے کہا کہ صحیح بات ہے امیر المؤمنین، آپ یزید کو اپنی حیاتی میں اپنا نائب بنا لیجئے اور اس کے لیے بیعت لے لیجئے۔ معاویہ فرماتے ہیں کہ کیا ہموار ہے میدان؟ تو مغیرہ نے جواب دیا کوفہ کو میں سنبھال لوں گا، بصرہ کو جو وہاں کے گورنر ہے وہ سنبھال لیں گے، اور باقی مدینہ تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو معاویہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں یزید کے لیے بیعت لے لیتا ہوں۔ یہ ساری بات طے کر کے مغیرہ وہاں سے نکلے ہیں اور کوفے میں جا کر یوں بیان دے رہے ہیں، یہ موضوع روایت، مغیرہ ابن شعبہ کوفے میں جا کر یوں بیان دے رہے ہیں میں نے امیر معاویہ کو فتنے کے اندر ڈال دیا اور ایسے فتنے میں ڈالا ہے کہ محمد کی امت قیامت تک نہیں نکل سکتی۔ کتنی غلط روایت ہے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں، یہ ابن جریر طبری نقل کر رہا ہے، ابن اسیر جزری نقل کر رہا ہے، اور ایسی معتمد کتابیں ہیں کہ جس کے اوپر امت اعتماد کر رہی ہے، ان مورخین نے ان روایتوں کو نقل کر دیا اور صحابہ کے اوپر ایک بڑے بڑے الزام آ گئے۔ واقعہ طویل ہے، اس داستان کو میں نے کہا میں مختصر طریق پر کرنا چاہوں تو بھی نہیں لے جا سکتا ہوں۔ بہرحال اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، روایات کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے کوفہ کی طرف، یزید کے پاس جا رہے تھے اصلاً تو، اور کوفہ جو دعوت ملی تھی آپ کو اس دعوت کی طرف آپ تو روانہ ہو رہے تھے، لیکن راستے میں دیکھا کہ ابن زیاد کا لشکر آ گیا تو آپ نے کوفہ کی طرف جانے کے بجائے راستہ موڑ دیا اور آپ چلے گئے کربلا کی طرف۔ کربلا بیچ میں نہیں آتا ہے، یاد رکھنا، کربلا سائٹ پر ہے،
آپ کا راستہ کوفے کا تھا، آپ کوفہ جا رہے تھے، اہل کوفہ کی دعوت پر ابن زیاد کا لشکر جب سامنے آ گیا تو آپ نے اپنا راستہ بدل کر کربلا کی طرف چلے گئے۔ روایتوں میں ملتا ہے کربلا وہ جگہ ہے جہاں بانس کے درخت تھے، جہاں گھاس پھوس تھا، جہاں نہر فرات بالکل قریب تھا، اور اتنا ہی نہیں پانی میں زمین بالکل اوپر تھا۔ ان تمام روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اگر پانی بند کیا گیا ہو تو اس زمین میں پانی نہیں تھا؟ وہاں تو پانی بالکل اوپر تھا، آپ پانی کو نکال سکتے تھے۔ پھر آپ کے اتنے سارے رفقا جو جان دینے کے لیے آپ کے ساتھ تیار تھے، وہ کیا زمین کھود کر پانی نہیں نکال سکتے تھے؟ نہر فرات بالکل قریب تھا، کیا وہاں سے پانی نہیں لا سکتے تھے؟ یہ ایک موضوع اور من گھڑت روایت ہے جو شیعوں نے گھڑ کر امت میں غلط طریق جاری کر دیا کہ 10ویں محرم کو پانی پلاؤ اس لیے کہ حسین کو بغیر پانی کے مارا ہے۔ حقیقت حال یہ ہے، یہ عبداللہ ابن سوریہ کی روایت ایجاد کردہ ہے، اور کیوں ایجاد کی اس کی حقیقت بتاؤں۔ ادھر تو یوں کہا کہ حسین کو پیاسے مارا، اس لیے ہم ان کی روح کو تازہ کرنے کے لیے امت میں 10ویں محرم کو پانی پلائیں گے، اور دوسری طرف صحیح روایت میں میرا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ 10ویں محرم کو روزہ رکھو، تو پانی پلانے والے نبی کی اتباع کر رہے ہیں یا نبی کی سنت سے بغاوت کر رہے ہیں؟ اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیے 10ویں محرم کا روزہ کتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے 10ویں محرم کا روزہ کہ رمضان کے روزوں سے پہلے 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو تعالی شانہ نے 10ویں محرم کے روزے کو سنت قرار دے دیا اور رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا۔ جو روزہ پہلے فرض تھا اور فرض سے نکل کر سنت میں آیا، اس کی کتنی بڑی اہمیت ہوگی۔ میرا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ 10ویں محرم کو روزہ رکھو، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بتایا 9 اور 10 رکھو یا 10 اور 11 رکھو، اس لیے کہ یہود صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، تو فرمایا تم ان کی مخالفت کرو اور تم 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھو۔ آپ اندازہ لگائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کو روزہ رکھنے کا حکم دے رہے ہیں، اور ہم یہ من گھڑت روایتوں کو سامنے رکھ کر امت کو پانی پلا کر نبی کی سنت سے محروم کر رہے ہیں۔ نبی کے شیدائی ہوئے یا نبی سے دشمنی کر رہے ہیں؟ تاریخ اپنے اندر بہت کچھ حقائق رکھتی ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں بہت ساری من گھڑت روایتیں امت میں آ گئی، جس کی بنیاد پر امت خرافات کی تحت چلی گئی۔ اور میں ایک بات یہ کہتا ہوں، حضرت حسین ہی کی شہادت تڑپنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نبی کے نواسے ہیں، آپ کا مقام بہت اونچا، لیکن ایک خطرناک شہادت تو اس سے پہلے بھی تو ہو چکی ہے۔ اللہ کے حبیب کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، تو عالم کیا تھا؟ سینہ پورا چھرا ہوا ہے، شرمگاہ کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، ناک کٹا ہوا ہے، سر پھاڑا ہوا ہے، اور اللہ کا نبی اتنا رویا کہ اللہ کو جبرائیل کو تسلی دینے کے لیے بھیجنا پڑا، اور یوں کہا میرے محبوب کو کہو کہ روے نہیں، میں نے تیرے چچا کو جنت کے شہیدوں کا سردار بنا دیا۔ یہ کوئی کم شہادت تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ بات ضعیف روایتوں کے مطابق ملتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مرتبہ جنازے کی نماز پڑھی۔ بعض روایتوں سے ملتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اگر میرا طریقہ امت کے لیے نمونہ نہ بنتا تو میں اپنے چچا کو ویسے ہی چھوڑ دیتا تاکہ چیل اور گیدڑ میرے چچا کو کھا جاتے، اور قیامت کے دن میرا چچا پرندوں کے پیٹ سے نکل کر آتا اور میں یوں کہتا، اے اللہ یہ میرے چچا کی قربانی تیرے دین کے لیے۔ یہ شہادت کچھ کم تھی؟ آخر میں کہتا ہوں کہ حضرت حمزہ کی شہادت پر کوئی مسئلہ کیوں نہیں؟ اس کے علاوہ غزوہ موتا کے موقع پر حضرت جعفر ابن ابی طالب، یہی حضرت علی کے بھائی ہے، حسین کے چچا ہے، جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے متعلق بخاری شریف میں آتا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھتے ہیں، اور مقام موتا وہاں سے 1500 کلومیٹر دور ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولتے جا رہے ہیں، فلاں شہید ہوا، فلاں نے جھنڈا سنبھالا، فلاں شہید ہوا، میرے جعفر نے جھنڈا سنبھالا، اور اس کے بعد آگے فرماتے ہیں میرے جعفر کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا، اس نے دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، میرے جعفر کا دوسرا کاٹ دیا گیا، اس نے منہ میں جھنڈا سنبھال لیا، میرے جعفر کی گردن اڑا دی گئی۔ مسجد نبوی میں بیٹھے بیٹھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دیتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو ہے،
پھر حضرت جعفر کے مکان پر پہنچے اور آپ کی بیوی سے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھابھی ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار ہے، گھر پہ پہنچے اور جعفر کے 3 بیٹے تھے، 2 بیٹوں کو اپنے قریب کیا اور 6 مہینے کے بیٹے کو اپنے گود میں نبی نے اٹھایا، بولا نہیں گیا بہت دیر تک۔ اللہ کے نبی سے بیوی نے پوچھا، اللہ کے حبیب کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا آج سے ان بچوں کا باپ محمد ہوگا اور تجھے ضرورت ہوگی تو محمد تیری ضرورت کو پوری کرے گا۔ کیا جعفر ابن ابی طالب کی موت کوئی کم تھی؟ کیا ان کی شہادت کچھ کم تھی؟ حسین ہی پر یہ ماتم کیوں منایا جا رہا ہے؟ حقیقت حال یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بہت اعلیٰ شہادت، جنہوں نے دین کے لیے قربانی دی۔ حضرت جعفر کی شہادت بہت اونچی شہادت، دین کے لیے قربانی دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کے علاوہ بے شمار صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں۔ میں نے بہت مختصر کر کے اس بات کو پیش کیا ہے۔ تاریخ نے غلط سلط باتوں کو لے کر شیعوں کے طریقے کو اس امت مرحومہ میں، اس امت مسلمہ میں ڈال دیے، اور یہ نادان امت بجائے اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کے اس دن خرافات میں مبتلا ہو گئے، اس دن پانی پلانے میں مبتلا ہو گئے، اور اس دن ناچنے گانے میں مبتلا ہو گئے، اور اس دن یہ امت کا حال یہ ہوا کہ اپنی فرض نمازوں کو چھوڑ کر ناچنے اور گانے کے اندر لگ گئی۔ بھلا میرے مرحوم باپ کا کوئی تعزیہ بناوے میں پسند نہیں کروں گا، تو میرے نبی کے نواسے کو اس طرح پر رو پر ناچ کر بیان کیا جائے کہ اللہ کا نبی اس سے محبت کر لے گا؟ یہ دھوکہ ہے۔ امت مرحومہ کو غلط راستے پر ڈال دیا گیا۔ امت کا قصور نہیں ہے، لیکن امت کو غلط راستے پر ڈالا گیا ہے اور امت ان کے طریقوں پر چل پڑی۔ حقیقت حال سمجھو، 10ویں محرم کو روزہ رکھنے کی کوشش کرو، اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرو، وہ اعمال کرو کہ جو ہمارے اکابر نے اس دین کے لیے کیے تھے، ہم بھی ضرورت پڑنے پر اپنے دین کی اشاعت کے لیے ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جذبات ہمارے ہونے چاہیے، ایصال ثواب ہونا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، اس دن اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے۔ اللہ اس امت کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔